کہوں کہ اردو میں بیسٹ نعت کس کی ہے تو میں کہوں گا کہ اردو میں مجھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر نعت کسی اور کی نہیں لگتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. آپ نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں. گنبد آبگینہ رنگ آسمان، نیلا آسمان. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، بلبلا. آپ کے نور کے سامنے بلبلے کی طرح ہے یہ آسمان. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرے کو سورج بنا دینے والی ذات. شوکت سنجر و سلیم، یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے حجاب. فقر جنید و بایزید تیرے جمال کا، تیرا جمال بے نقاب. اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. تو کلام پاک کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جائے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں گی، ہم زمانے کے حاکم ہوں گے. اور ہمیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سمجھ آ جائے تو پھر وہی کہ ہماری یہ غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں گی، محرومیاں ختم ہو جائیں گی، ہم زمانے کے قائد ہوں گے، لیڈر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، امام ہوں گے. تو کلام اقبال قرآن کی تفسیر سمجھ کے پڑھتا ہوں میں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں. تو آپ کو گیت سناتے ہیں اقبال کا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب کلام سناتے تھے بڑے بڑے مجمع، 10-10 ہزار کا مجمع اس زمانے میں ہوتا تھا جب لاؤڈ سپیکر بھی شاید ایجاد نہیں ہوا تھا. اور لوگ پھر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ترنم سے سنائیں، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظمیں ترنم سے سنایا کرتے تھے. اور ان کے کلام کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے اس موچی دروازے پہ اس وقت خطاب کیا، اپنا کلام سنایا تھا جس کا نام ہے جواب شکوہ. اور اس میں انہوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا اس جہاد کے لیے جو ترکی میں ہو رہا تھا سلطنت عثمانیہ کا یورپ کے خلاف. 100 سال گزرنے کے بعد ترکی کا صدر جب پاکستان آیا ہے تو اس نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں ترکی والوں کو پاکستان سے محبت ہے، اس لیے کہ جب ترکی میں جہاد ہو رہا تھا اقبال ہمارے لیے چندہ اکٹھا کیا. یہ مقام ہے. اور وہ نظم کبھی آپ غور سے اگر پڑھ لیں جواب شکوہ تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر سمجھ لیں تو ہم حقیقی مسلمان بن جائیں گے. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنا گیت سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت. سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت. کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب.
یہ جوانی کا دور، یہ جوانی کی عمر، یہ سیلاب کی طرح ہے دل کی کشتی کے لیے۔ وہ کشتی جو دریا میں سیلاب کی حالت میں پھنسی ہو، کس طرح سے ہچکولے لیتی ہے، اس بادباں پہ، اس کشتی بان پہ کیا گزرتی ہے، ایک ایک لمحہ زندگی اور موت کے کشمکش میں گزرتا ہے۔ مومن کی زندگی دراصل ایسی ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گزرتا ہے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا چلانا ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لانا چلانا ہے، تو اس کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اس کی زندگی میں چین کہاں سے آئے گا؟ اس کی زندگی تو یوں ہی اس کشتی کی طرح ہے جو دریا کے سیلاب میں گری ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی جوانی کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ کیا ہماری جوانیاں عہد شباب ایسے گزر رہا ہے؟ کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب، یہ آپ کی جوانی، یہ آپ کا شباب آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دے۔ آپ کے دل کی کشتی، دل والے ہوں تو دل کی کشتی پہ سوار ہوں، دل والے ہی نہیں رہے تو دل کی کشتی کہاں؟ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، ہم ساری قوم شکم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، زندگیاں دو روٹی کے لیے گزر رہی ہیں، تعلیم پاتے ہیں تو دو روٹی کے لیے، نوکری کرتے ہیں دو روٹی کے لیے، جو بھی ادائیں ہیں ہماری وہ دو روٹی کے لیے۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم خود فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا میں زندہ قوم، حاکم قوم بن کے رہنا ہے یا پیٹ کی خاطر غلامی کی زندگی گزارنی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ساداؤ پرسوز ہے دخترے دہکاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، جس طرح ہمارے دریائے راوی ہے، دریائے ستلج ہے وغیرہ، تو دریائے کبیر ہے، اس کے بہتے ہوئے پانی کے کنارے بیٹھ کے فرما رہے ہیں آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ کس زمانے کا خواب دیکھ رہے تھے وہ؟ جب پورا یہ بر صغیر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ ایک اسلامی سلطنت بنے گی، اسلامی ملک ہوگا، اسلامی معاشرہ ہوگا، کلمے کی زمین ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا، یہ خواب دیکھ رہے تھے۔ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ اس وقت بنا نہیں تھا نا پاکستان، وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ پاکستان بنے گا اور ایسا بنے گا، مگر افسوس کہ ایسا نہیں بن سکا۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، اس وقت تک پاکستان بنا نہیں تھا، پردہ تقدیر میں تھا، یہ عالم نو تو پردہ تقدیر میں تھا۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ایسا ہوگا، بنے گا، اور بن گیا۔ پھر فرماتے ہیں پردہ اٹھا دوں اگر، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ اگر میں حقیقت بتا دوں کہ کیا ہونے والا ہے، عالم نو جو بھی پردے میں ہے وہ بنے گا اور کیسا بنے گا، اگر میں یہ بات بتا دوں تو یہ افرنگ، یہ باطل نظام، اس کی نیندیں اڑ جائیں گی، اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ وہ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، وہ کون سے افکار تھے؟
کیا فکر تھی، کیا سوچ تھی کہ جس سے باطل نظام کی نیندیں اڑ جائیں گی؟ وہ کون سی سوچ تھی؟ وہ یہی سوچ تھی کلمے کی زمین ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا، 100% تعلیم ہوگی اور فری ہوگی، 100% ہنر ہوگا اور فری ہوگا، روزگار سب کو ملے گا، خوشحال معاشرہ ہوگا، عدل و امن ہوگا، عدل اتنا ہوگا کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکے گا، فیصلے دنوں میں ہوں گے اور درست ہوں گے، عورتوں کو جائیداد میں حصہ ملے گا اور لازمی ملے گا، جبرن ملے گا، امن اتنا ہوگا زیور سے لدی عورت پورا ملک پھرے گی، اسے ڈر بھی نہیں لگے گا۔ ابھی 2 دن پہلے ہماری سوسائٹی NFC سوسائٹی میں ایک دن واقعہ ہوا، بچی کالج سے آئی، گھر جا رہی تھی، موٹر سائیکل والے آئے، پرس چھین کے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، اسی گلی میں، اسی جگہ پہ، اور کل ہم دفتر میں احتجاج کے لیے پہنچے۔ ہونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عرصہ پہلے میرے کلینک کی سٹاف شام کو اپنے گھر گئی، رستے میں اس کا پرس چھینتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے گئے موٹر سائیکل والے۔ اگلے دن زخموں سے چور آئی، آ کے کہنے لگے میری ماں نے منع کر دیا، ملازمت نہیں کرنی، روزگار بھی چھین لیا ظالموں نے، پرس بھی چھین لیا، روزگار بھی چھین لیا۔ یہ معاشرہ ہے؟ اس کا خواب نہیں دیکھا تھا؟ یہ کس نے بنا دیا؟ ہم ہیں ذمہ دار، اور آگے آپ ہوں گے ذمہ دار۔ کیوں کہ ہم اپنی نسلوں کو جو کچھ دے کے جا رہے ہیں، جو سکھا کے جا رہے ہیں، جو بنا کے جا رہے ہیں، ہم کرگس بنا کے جا رہے ہیں، ہم شاہین بنا ہی نہیں رہے۔ تو ہم خود بھی ان میں ہیں کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی، اور آپ کے لیے بھی یہی ہوگا۔ امریکہ والے بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم پاکستان والے بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ان کا بھی سورج وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، ان کا بھی آسمان وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، ان کی بھی زمین وہی ہے، ہماری بھی وہی ہے، ان کا بھی خدا وہی ہے جو ہمارا خدا ہے، لیکن پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ شاہین بننا ہے۔ وہ افکار تھے، وہ تصورات تھے، وہ خواب تھا کہ جن سے انہوں نے فرمایا پردہ اٹھا دو اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ وہ یہی تھا کہ ایسا عدل ہوگا، ایسا امن ہوگا، اتنی تعلیم ہوگی، اتنا ہنر ہوگا، اتنی خوشحالی ہوگی، ہمارے خزانے ہمارے کام آئیں گے، سونے کے پہاڑ ہمارے کام آئیں گے، کوئلے کی کانیں ہمارے کام آئیں گی، زمرد کے پہاڑ ہمارے کام آئیں گے، سرسبز دھرتی، دنیا کی بہترین زرخیز زمین ہماری پوری دنیا کو کھلائے گی، مگر افسوس کہ ہم تو خود ہی بھکاری بن گئے۔ علاج سب کا فری ہوگا، انسان کا بنیادی حق ہے، ملنا چاہیے، ہماری زراعت عروج پہ ہوگی۔ یہ سارے خواب، یہ سارے افکار اگر آج بھی آپ علل اعلان کہیں گے، جس دن آپ کا نعرہ گلیوں میں گونجے گا کلمے کی زمین، کلمے کا نظام، اور انشاءاللہ گونجے گا، پہلے تو یہی بتا دو کہ پاکستان بنایا کس لیے تھا؟ یہ کلمے کی زمین ہے، اللہ کی قسم یہ ماں سے زیادہ مقدس ہے۔ کیوں؟ یہ کلمے کی سرزمین ہے، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، اور کلمہ ہماری ماں سے زیادہ مقدس ہے۔ اور کیوں بنایا تھا یہ دیش؟ کیوں بنائی تھی یہ دھرتی؟ کیوں بنائی تھی یہ سرزمین، یہ کلمے کی سرزمین؟ ایک دفعہ زور سے نعرہ لگا کے بتانا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جس دن آپ گلیوں میں یہ نعرہ لگائیں گے دوبارہ سے پھر 74 سال کے بعد کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام ہوگا، کوئی اور نظام نہیں چلے گا، باطل نظام نہیں چلے گا، لوٹ مار کا نظام نہیں چلے گا، تو پھر باطل نظام کی نیندیں اڑ جائیں گی، تن بدن میں آگ لگے گی، سخت مقابلے ہوں گے، تیار رہنا نوجوانوں، تیار رہنا۔ افسوس کہ ہم وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں کہا مسلمان میں لہو باقی نہیں۔
ہماری کیا کہوں، الفاظ نہیں ملتے، بے غیرتی کہتا ہوں۔ دیکھ کے اقبال فرماتے ہیں مسلمان میں لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ کیا آرزو تھی؟ وہ دل اور وہ آرزو۔ سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، بحر ظلمات سمندر کا نام ہے، اور جب گھوڑوں کے گردنوں تک پانی پہنچ گیا تو کہا عتبہ بن ربی نے، سالار لشکر نے، کہ اللہ اگر یہ سمندر رستے میں حال نہ ہوتا پوری دنیا پہ تیرا پرچم لہرا دیتا۔ وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ ویسے تو بہت آرزویں ہیں، مالدار بننا ہے، لوٹ مار کرنی ہے، مگر وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ کو مقصود جو ہے مومن، وہ مومن وہی ہے۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جس نے یہ کہا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات۔ آج بھی اللہ اسی مسلمان کا طالب چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ غلام اسلام میں غلامی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جو باطل نظام کو تسلیم کر کے بیٹھا ہے، قبول کر کے بیٹھا ہے، اور اللہ اور رسول کے نظام کے لیے، کلمے کے نظام کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا، چاہے وہ کچھ بھی ہے، کیسا بھی مسلمان اور کیسا بھی مومن اور کیسا بھی نیک ہے، اسلام میں سمجھ لے اسلام میں غلامی حرام ہے۔ اللہ کو کیسا لگے گا کہ اس کا مومن غلام ہو، زمانے کا غلام ہو؟ اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمائے گا کہ میرے محبوب کی امت غلام امت۔ نوجوانوں، دیار عشق میں مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اگر عاشقان رسول ہیں ہم، تو پھر ایک ہی صورت ہے، یاد رکھو، کہ ثابت کر کے دکھائیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلے، ورنہ اپنے آپ کو عاشق نہ کہنا۔ جھوٹ آخر پکڑا جاتا ہے اور آبرو لٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو وہ افکار، وہ پردہ، جس پردے کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ یہ سن لو آج سے، پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کے نعرے گونجیں گے گلی گلی، کلمے کی زمین، کلمے کا نظام، اور باطل نظام کے تن بدن میں آگ لگے گی، اور مقابلے ہوں گے، تیار رہنا۔ اور وہ جو پردہ اٹھاتے ہیں جن افکار سے، اور جس کتاب وہ باطل نظام نہیں لا سکتا، وہ راز، ذرا اس راز کا خلاصہ سن لے، اپنی زندگیوں کا تھوڑا احتساب کر لیں۔ اگر وہ چیز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو یاد رکھو ہم سسک سسک کے جئیں گے، تڑپ تڑپ کے مریں گے۔ مرگ مفاجات ہمارے لیے ہے، اور وہ پیغام کیا ہے، وہ افکار کیا ہیں، وہ راز کیا ہے جو کھلنے والا ہے، سن لو۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ اپنی زندگیوں کو بدل دو، انقلاب لانا ہے، اور انقلاب دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لانا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا انقلاب وہی ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سن لو، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب، یہ ہے وہ سادہ و پرسوز گیت
دختر دہقاں کا یعنی ایک کسان کی بیٹی کا، یعنی ایک مزدور کا، ایک عام انسان کا، ایک پسے ہوئے انسان کا، اس محروم طبقے کا گیت ہے یہ۔ اور اس گیت کا خلاصہ کیا ہے؟ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، انقلاب کی تیاری کرو اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ گھر سے نکلیں گے، منزل قریب ہے، ہماری طرف چلی آئے گی۔ اب آپ سب نوجوان اپنی زندگیوں کا ایک مقصد بنا لے۔ دیکھیں، ہماری بقا اسی میں ہے، ہماری نسلوں کی بقا اسی میں ہے، اسلام کی بقا اسی میں ہے، اس ملک کی، اس قوم کی بقا اسی میں ہے۔ ہر چیز اپنی اصلیت پہ زندہ رہتی ہے۔ پانی مچھلی کے لیے ہے، مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے، انسان جائے تو مر جاتا ہے۔ انسان ہوا میں زندہ رہتا ہے، پانی میں جاتا مر جاتا ہے، مچھلی ہوا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہر چیز اپنی اصلیت پہ زندہ رہتی ہے۔ یہ ملک بچے گا، اپنی اصلیت پہ آئے گا تو۔ اس لیے ملک کی بقا، قوم کی بقا، ہماری بقا ایک ہی چیز میں ہے، اصلیت میں ہے۔ اور وہ اصلیت کیا ہے؟ پھر بتا دو اصلیت کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس پاکستان کی اصلیت یہی ہے، اسی میں اس کی بقا ہے، یہی نظام لانا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم دیکھیں، جو لفظ میں نے پہلے استعمال کیے تھے میں نہیں کرنا چاہتا، مگر ہاں یہ بتا دوں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں۔ ہم بے غیرت نہ بنے، مقروض، محکوم، محروم، غلام۔ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہوگا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کوئی نہ سمجھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ایک ایک فرد انقلاب لا سکتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لے گا۔ ہم اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، پہچانے اپنے آپ کو۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانے آئے ہیں۔ مجھ سے حساب میرا ہونا ہے، آپ کا نہیں ہونا۔ آپ کا حساب آپ سے ہونا ہے، ایک سے ہونا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہونا۔ اپنے آپ کو اللہ کے خلیفہ بنا کے زمین پہ اللہ کا نظام چلانے کی جدوجہد کرنی ہے۔ کوئی ساتھ دیتا ہے دے، نہیں دیتا تو نہ دے، اپنی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، کیونکہ ذلت اور عزت کے مالک نے صاف واضح اعلان کر دیا ہے۔ مسلسل آسمانوں سے صدا آ رہی ہے، ایک ہی صدا آ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں لاتے، نہیں چلاتے، اور باطل نظام کے دست و بازو بن کے لگے ہوئے ہیں، بے حس بن کے پڑے ہیں، تو پھر وفا کون سی ہو گئی؟ اور اگر وفا نہیں ہے تو سن لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔